کیا حسین لمحات تھے، کیا یادگار گھڑیاں تھیں جب ہمارے گھر کے آنگن میں کہکے گونجتے، محبتوں اور چاہتوں کے قافلے اترتے تھے۔ خوشیوں مسکراہٹوں کا بسیرا تھا۔ میری بیوی مجھ سے جتنی محبت کرتی تھی شاید دنیا میں کوئی کسی سے کرتا ہو۔ اس نے شادی پر مجھے تاج محل کا لائٹوں والا ماڈل تحفے میں دیا تھا۔ وہ ہر جگہ خاندان، برادری، عزیز و اقارب اور جاننے والوں میں میری محبتوں کے راگ الاپتی رہتی تھی۔ ہماری محبت پورے خاندان میں مثال بن چکی تھی۔ ہر کوئی رشک سے ہمیں دیکھتا۔ جب میری محبوبہ بیوی میرے سامنے نہ ہوتی تو میں کھانا نہ کھاتا۔ اس پر میری امی ساس خوش ہو کر کہتی کہ تمہارا حال تو بالکل جہانگیر بادشاہ کی طرح ہے۔ وہ نور جہاں سے اتنی محبت کرتا کہ جب تک وہ سامنے آ کر نہ بیٹھتی یا اس کے ساتھ کھڑی نہ ہوتی تو وہ دربار لگاتا اور نہ کاروبار مملکت شروع کرتا۔ گھر لوٹتا تو اس نے شام کا کھانا نہ کھایا ہوتا، وہ میرے ساتھ ہی کھاتی، اگرچہ رات کے 4 ہی بج جائیں، نہیں تو بھوکی رہتی۔ گھر واپسی پر میرے ذرا سا لیٹ ہو جانے پر ماہی بے آب کی طرح تڑپ اٹھتی اور بے قرار ہو کر ادھر ادھر فون کر کے میری سلامتی دریافت کرتی یا مجھے فون کر کے خیریت معلوم کرتی۔ اس کی صالحانہ محبت کا یہ اثر ہوا کہ میرے بچے بھی اسی طرح مجھ سے محبت کرنے لگے، لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ وہ زندہ لوگوں میں شمار نہیں ہوتی بلکہ مردوں میں شمار ہوتی ہے۔ چلتی پھرتی لاش محسوس ہوتی ہے، نہ بولتی ہے، نہ ہنستی ہے، مسکراتی ہے، صرف سوال کا جواب دیتی ہے اور وہ بھی بیزاری اور بے دلی سے۔ اپنے آپ کا خیال نہیں رکھتی، کپڑے گندے اور منہ ہاتھ دھوئے کئی دن گزر جاتے ہیں۔ اللہ جانے ہمارے آشیانے کو سرسبز و شاداب مہکتے چہکتے گلشن کو کس کی نظر لگ گئی۔ کسی حاسد کی نظر بہاروں کی جگہ خزاؤں کو لے آئی۔ اب ہم میاں بیوی کے درمیان نہ محبت ہے، نہ چاہت ہے، نہ الفت ہے، نہ راحت، نہ سکون ہے، نہ چین، بلکہ اجنبی پن ہے، نفرت ہے، بیزاری ہے، عداوت ہے اور دوری ہے، اور صورتحال اس حد تک کشیدہ ہو گئی ہے کہ اس نے مجھ سے ہمیشہ کے لیے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میرے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے ہیں، میں اپنی رفیق حیات اور جگر کے ان ٹکڑوں کے بغیر مر جاؤں گا۔ بتائیں کیا کروں، کدھر جاؤں، کس کو حال دل سناؤں اور دوا پا کر شفا پاؤں۔ پھر ٹپ 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 اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں نے اس سلسلے کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی۔ ایک لمبی آہ بھر کر یوں گویا ہوا۔ ایک دفعہ میرے موبائل پر کسی اجنبی عورت نے رابطہ کیا اور باتیں شروع کر دی۔ شروع میں نے اسے روکا لیکن وہ نہ رکی۔ میں بھی انسان تھا، بہک گیا اور میں 20-30 منٹ تک اس کی واہیات گفتگو سنتا رہا۔ میری بدبختی کہ اس طرح کچھ اور خواتین نے مجھے فون کرنا شروع کر دیے۔ وہ اکثر رات کو ایسا کرتی اور مجھے سننا پڑتا۔ اکثر رات گھر لیٹ پونے بناتا کہ اب گھر پر بھی فون آنے لگے تھے۔ چند دفعہ جب کال گھر پر موجودگی کے دوران میں آئی تو میری بیوی کو تمام معاملات کا علم ہو گیا۔ اس نے مجھے سمجھایا، احتجاج کیا، روئی چیخی۔ میں نے وعدہ کیا کہ آئندہ ایسا نہ کروں گا، لیکن کیا کرتا، میں واقعی اس سے نجات پانا چاہتا تھا، اپنے اجڑتے ہوئے گلشن کو بچانا چاہتا تھا، لیکن مجھ سے ہمیشہ رابطہ دوسری طرف سے ہی کیا جاتا۔ وعدے کے مطابق جب کئی دفعہ میری زوجہ نے دوبارہ یہ معاملہ دیکھا تو سب کو بتا دیا۔ اب میری عزت جاتی رہی۔ وہی لوگ جن کے لیے ہم رشک چمن تھے، اب ان کے ہاں میں باعث رشک چمن تھا۔ ان کے ہاں میں نفرت کے قابل تھا۔ طلاق کے لیے بیٹھنے والی مجلس کو منت ترلا کر کے برخاست کرا دیا اور مہلت لی کہ مجھے ایک موقع دیا جائے۔ اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں۔ کچھ دیر خاموش رہنے اور سوچنے کے بعد میں نے کہا، بتاؤ عمل کرو گے؟ کہنے لگا، منہ سے تو کچھ نہیں کہتا، میرا عمل میرے دعوے کی تصدیق کرے گا۔ میں نے کہا، سنو، غیر محرموں سے رابطہ ہی تیری تباہی کا سبب ہے۔ سب سے پہلے آج ہی اس سم کو بدل لو، بلکہ توڑ کر کہیں پھینک دو۔ اپنی بیوی کی پسندیدہ چیزوں اور مشغلوں میں اس کو مصروف کرو۔ اس کی ناپسندیدہ چیزوں اور امور سے حتی المقدور بچنے کی کوشش کرو۔ مختلف مواقع پر اسے تحفے تحائف لا کر دو۔ خاص طور پر اس کی پسندیدہ چیزیں گھر جلدی واپس آنا شروع کر دو۔ کھانا اکٹھے کھاؤ بچوں کے ساتھ۔ ہر اچھے کام پر اس کی تعریف و تحسین کرو۔ اپنی محبتوں کے پھول اور کلیاں نچھاور کرو۔ کبھی کبھی اسے گھر سے باہر بھی سیر کرواؤ۔ تلاوت نماز اذکار کی پابندی کرو اور اللہ کے حضور اپنے آشیانے کے دوبارہ آباد ہونے کی دعا کرتے ہوئے نتائج رب ذوالجلال والاکرام شفیق و مہربان مولا پر چھوڑ دو۔ اے میرے پیارے اور بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھو، ٹیلی فون کے غیر شرعی استعمال کے نتیجے میں کان اور زبان کا زنا کرنے کے بعد قائم ہونے والے تعلق میں کبھی برکت نہیں ہوتی،
بلکہ ذلت و خواری مقدر ٹھہرتی ہے۔ اگر کوئی کسی طرح سے زندگی کا شریک سفر بن بھی جائے تو ایسے تعلق کے بعد قائم ہونے والے رشتے کبھی دیر و پائیدار ثابت نہیں ہوتے، بلکہ ہمیشہ کے لیے زندگی کا ہر وقت رہنے والا ناسور بن جاتے ہیں۔ دیکھیں، نہ آپ ٹیلی فون پر زبان اور کان کا زنا کرنے والے بن کر اللہ کریم کے غضب کو دعوت دیں، اور نہ کسی کا گھر اجاڑیں، اور نہ کسی شریف پاک دامن باعزت باپ اور بھائی کی دودھ اور شہد کی طرح پاک باز بہن کو ورغلا کر ذلیل و رسوا کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم تو لڑکے ہیں، لڑکی تو نہیں، ہمارا کیا جائے گا، تو یہ کر لیں کہ ہر صورت میں آپ ایک بیٹی یا بہن کے مالک بھی ہیں۔ کوئی بدبخت گھات لگا کر کہیں اس کی بربادیوں کا سامان ہی نہ کر چھوڑے۔